नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मीजी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। मसनवी शरीफ के पिछले लेक्चर में ये बात हुई थी कि अगर किसी पर अल्लाह ताला की मार्फत सही मानों में खुल जाए। मार्फत से क्या मुराद है? यानी अल्लाह ताला की पहचान। अल्लाह ताला की पहचान क्या चीज़ होगी कि अल्लाह ताला की कुदरतें, अल्लाह ताला की हिकमतें और अल्लाह ताला की जो हम पर मोहब्बत है, अल्लाह ताला का जो इस पूरी कायनात में इख्तियार है, ये सारी चीज़ें जितनी भी उनकी सिफ़ात हैं उनके बारे में कुछ खुल जाना, कुछ मालूम हो जाना। और इसका मजमूई असर क्या होता है कि इंसान को ये पता चलता है कि कायनात में कामिल तरीन हस्ती अल्लाह ताला की है, कामिल तरीन वजूद अल्लाह ताला का है। और कामिल तरीन का मतलब ये हुआ कि हसीन तरीन, कि क्योंकि उसमें कोई खामी नहीं है तो फिर वो हुस्न कामिल हुस्न है। तो जब इतना बड़ा हुस्न, इतना अजीम हुस्न इंसान के ऊपर उसकी हल्की सी तजल्ली भी पड़ती है, तो इस अल्लाह ताला के हुस्न और अज़मत का जो समंदर है जिससे कोई किनारा नहीं है, उसके अंदर वो ऐसा हैरत में चला जाता है, क्योंकि इंसान की इस्तिदाद से बाहर है कि वो अल्लाह ताला की इन वसातों को, इन अज़मतों को पूरे तौर पे समझ सके। उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो हैरत में चला जाता है। और उसकी हैरत इतनी शदीद होती है कि फिर वो ना अपनी हालत बयान कर सकता है और ना अल्लाह ताला के हुस्न को सही तौर पे बयान कर सकता है, बस वो मबहूत होकर रह जाता है। तो ये एक बेखुदी और ख़ुद फरामोशी उसके ऊपर तारी हो जाती है। इस सिलसिले में जो हमने मसनवी का शेर पढ़ा था वो ये था, ई सना गुफ्तन ज़े मंतर के सनास, कहीं दलीले हस्ती ओ हस्ती खतास। कि मेरा ये अल्लाह ताला की तारीफ़ करना तारीफ़ ना करने के बराबर है, क्योंकि ये मेरे अपने वजूद की दलील है और वजूद का एहसास होना ये गलती है। यानी कि जो मैं अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि मैं अभी मदगम नहीं हुआ उस हैरत के समुंदर के अंदर, मेरे होश बाकी हैं। और इस वजूद का एहसास होना कि मैं मौजूद हूँ, मेरे होश बाकी हैं, ये एक गलती है, क्योंकि वो इतना अजीम हुस्न है कि जिस पे हल्का सा भी खुल गया वो उसमें मदहोश हुए बगैर रह नहीं सकता। आज हम इस शेर के एक दूसरे पहलू को देखते हैं, और वो ये है कि जिसे भी हकीकी मार्फत इलाही नसीब हो जाए, यानी अल्लाह ताला का हुस्न का उसको कुछ इदराक हकीकत के तौर पे हो जाए, वाकई हो जाए, तो फिर वो अल्लाह ताला की अताअत के सिवा किसी और तरफ राग़िब नहीं हो सकता। यानी अल्लाह ताला की मार्फत का असल दर्जा ये है कि इंसान बंदगी के मकाम पर पहुँच जाए, जहाँ उसकी अपनी तमाम ख्वाहिशात ख़त्म हो जाएं और सिर्फ़ एक हिर्स बाकी रह जाए, और वो हिर्स ये हो कि ये मेरे रब, ये मेरे मोहसिन, ये मेरे पैदा करने वाले, ये मुझसे किस तरह राज़ी होंगे, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा राज़ी होंगे, किस तरह मैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा क़ुर्ब हासिल कर सकता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बल अशियाई इलैया वजअल खौफका अखवफल अशियाई इंदी वक्त अन्नी हाजात दुनिया बिशौक़ इला लिक़ाइक व इज़ा अक़ररत अयुना अहल दुनिया मिन दुनियाहुम फ़अक़रिर ऐनी मिन इबादतिक। ऐ मेरे अल्लाह, अपनी मोहब्बत को मेरे लिए हर चीज़ की मोहब्बत से ज़्यादा फरमा दें, और अपनी खशियत को मेरे लिए हर खौफ से ज़्यादा फरमा दें, हर चीज़ के खौफ से ज़्यादा फरमा दें। यानी मैं आपसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत ना करूं और आपसे ज़्यादा मैं किसी से ना डरूं, किसी के खौफ से मैं आपकी नाफरमानी पे ना उतर आऊँ। और अपने से मिलने के शौक़ को इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि मेरी तमाम तर दुनिया की जो ज़रूरियात और ख्वाहिशात हैं वो इस मिलने के शौक़ से, आपसे मिलने के शौक़ की वजह से मुझसे कट जाए, मुझसे अलग हो जाए, मुझे होश ही ना रहे कि मेरी कुछ ज़रूरियात और ख्वाहिशात भी हैं। मुझे बस ये हो कि मैं अपने रब से मिलूँगा, और जब मिलूँगा तो पाकीज़गी की हालत में मिलूँगा, अताअत और बंदगी की हालत में मिलूँगा। तो मेरा इस दुनिया के अंदर काम ये है कि मैं अल्लाह ताला की अताअत कर लूँ, जो वो हुक्म दें शरीयत के मुताबिक उस पर अमल करता रहूँ। फिर बाकी जो भी वो हालात मेरे ऊपर लेकर आते हैं, अगर अच्छे हालात हैं तो शुक्र अदा करूँ, अगर सख्तियाँ हैं तो सब्र करूँ, लेकिन अपने रब के करीब होने की कोशिश करता रहूँ। और आगे फरमाया कि जहाँ आपने अहले दुनिया को उनकी
دنیاوی خواہشات دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی ہیں، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت کو بنا دیں۔ اب یہ بڑی عظیم دعا ہے، اور یہ دعا دل سے وہی مومن مانگ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے حسن، کمال اور جلال کی ایسی معرفت حاصل ہو کہ وہ ہر چیز کے مقابلے میں اللہ کریم کے قرب کو اور ان کی محبت کو عزیز رکھنا شروع ہو جائے۔ یعنی اسے کسی چیز کی اتنی پرواہ نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے میں اور زیادہ قریب ہو جاؤں اور ان کی محبت اور زیادہ بڑھ جائے۔ اب ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسی معرفت، ایسا ذوق صرف مسلمان ہونے سے خود بخود حاصل نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے لیے خاص اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور امتحان کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو خوبصورت اور پرکشش بنایا ہے، اور ہمارے نفس میں اس کے لیے محبت بھی ڈالی ہے۔ اب ایک چیز جس کی محبت ہمارے نفس میں پہلے سے موجود ہے، وہ ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، اور شیطان اس کی طرف ہمیں دھکیل رہا ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ ان سے روکنے والی چیز ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ تو دنیا کے فائدے نقصانات تو ہمیں فوری طور پر محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہماری توجہ دنیا کی طرف خود بخود رہتی ہے۔ دنیا کی اس کشش سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، جو ان چیزوں سے ہمیں روکتا ہے۔ اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کچھ اہتمام کرنا پڑے گا، کیونکہ دنیا تو خود بخود ہمارے سامنے ہے نا۔ تو ایمان تو ہم پیدائشی لے کے پیدا ہو گئے، لیکن ہر وقت ایمان کی باتیں تو نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے ارد گرد تو ہر وقت دنیا کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ایمان کو بڑھانے کی باتیں سننے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے والے اعمال کرنے کے لیے ہمیں اہتمام کرنا پڑے گا۔ اور اس اہتمام سے جب ہمارے دل نرم ہوں گے، ہمارے دل اس قابل ہوں گے کہ ان پر ہمارے رب کی عظمت کھل جائے، تو پھر ہمیں دنیا معمولی محسوس ہوگی، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت ہم دنیا کی اس کشش سے باہر نکل سکیں گے۔ کیا ہوا ثابت کہ دنیا کی اس کشش کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک ہوگا تب ہی یہ دنیا میں حقیر نظر آئے گی، ورنہ یہ دنیا ہم کو حقیر نظر نہیں آئے گی، بلکہ سب سے قیمتی نظر آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کی معرفت کے کچھ درجات ہوتے ہیں، ہم ان میں سے 3 درجوں کی یہاں بات کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت بالکل حاصل نہیں ہے، وہ اپنے رب سے بالکل غافل ہے، تو وہ یا تو اپنی مرضی کے بت بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ اور بت کب بنائے جاتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے اور اس پہ اس کا کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس کا بت بنا کے اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے، جاہل انسان، غافل انسان۔ تو ہندوؤں کے جو بت ہیں، لکشمی دیوی یہ دولت کی دیوی ہے، کیونکہ خیال اس کی پوجا کریں گے تو ہمارے گھر میں آ جائے گی۔ بندر کی پوجا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بندر آ کے ان کی فصلوں کو تباہ کرتے تھے، اور ان کا ان پہ زور نہیں چلتا تھا، تو انہوں نے بندر کو دیوتا بنا لیا اور پوجا شروع کر دی کہ ہماری فصلوں کو تباہ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح انسان اپنی دنیاوی غرض کی خاطر کسی چیز کا بھی بت بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ اپنے رب کی معرفت سے بالکل عاری ہوتا ہے۔ اب کیونکہ ماڈرن زمانہ ہے تو اتنی جلدی لوگ قدرتی آفات سے، قدرتی چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں، جو ٹریڈیشنل چلے آ رہے ہیں وہ چلے آ رہے ہیں۔ تو اب ایک اور چیز پیدا ہوگی، وہ دہریت ہے، کہ وہ کسی بھی خدا کے تصور کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اور اپنی خواہش کو اپنا رب سمجھ لیتا ہے کہ جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا، میں کسی کی بات کیوں مانوں۔ یہ وہ بدقسمت طبقہ ہے، یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے، اپنے رب، اپنے پالنے والے سے غافل ہو کر نہ صرف ان کی مہربانیوں سے، ان کے لطف و کرم سے محروم ہیں، بلکہ ذلت کی اس درجے پہ پہنچ گئے کہ یہ جانے انجانے میں، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے شیطان کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو اپنے نفس کو خدا مان لے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، وہ بیسیکلی شیطان کو خدا مان چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی خواہشات شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے جاننے والوں کو، ہمارے قریب کے لوگوں کو اس عذاب سے محفوظ فرمائیں اور ہمیں اپنی طرف بڑھنے والا فرما دیں۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ ان مسلمانوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف انہوں نے لوٹ کر جانا ہے، لیکن اس ایمان کا ان کی زندگیوں کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کی طلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت سے اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی آخرت کی زندگی سنوارنے کا ہوش ہی نہیں رہتا، انہیں یہ فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہماری آخرت بھی آنی ہے، بس دنیا کے اندر مگن ہوتے ہیں۔
وہ اپنے گناہوں کے بارے میں بھی نہیں سوچتے کہ کیا میں کوئی گناہ گاری والی زندگی گزار رہا ہوں جس کا مجھے حساب کتاب دینا پڑے گا اوپر. بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں میرے عمل جو ہیں برے ہیں اچھے ہیں، ان کا مجھے دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر ہو رہا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. تو نہ وہ اپنے گناہوں سے آگاہ ہوتے ہیں، نہ اسے کبھی چھوڑنے کا سوچ پاتے ہیں. مسلمان ہونے کے باوجود ان کی زندگی پر صرف دنیا کے حرص کی چھاپ ہوتی ہے. آخرت سے متعلق انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. تو آخرت سے متعلق وہ کوئی کام ہی نہیں کر رہے ہوتے. نہ نماز کا پتہ ہوتا ہے اور نہ کسی اور نیکی کا پتہ ہوتا ہے. بس جو کچھ کرتے ہیں دنیا کے لیے کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان، آخرت پر ایمان ایک خیالی تصور کی طرح ہوتا ہے جس کا ان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے ایک رشوت خور مسلمان علم کے طور پہ تو یہ جانتا ہے کہ رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہیں اور اس میں دوزخ میں جلنا پڑے گا. علم کے طور پہ جانتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں، لیتا ہے. تو اس کا جو نظریہ ہے اس کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب نظریے کا تعلق عمل سے ہے نہیں اور انسان جو محنت کرتا ہے وہ اپنے عمل اور اپنے مقاصد کے لیے کرتا ہے، تو جب نظریہ کوئی مقصد نہیں بن سکا تو پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان رکھنے کے باوجود جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ بندے اور رب کا تعلق کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیتے ہیں اور کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صالح اعمال کے لیے، نیک اعمال کے لیے لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت دونوں ہوں. اب جتنے کمال کے درجے پر یہ ہوں گی اتنے کمال اعمال کے اندر ہوگا.